اپنے اپنے مرحومین بانیان اشرا کے تمام مرحومین، اس انجمن کے تمام خدمت گزاران کے مرحومین، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے، عقائد مذہب حق کا بیان کرتے ہوئے شہید ہونے والے علماء کرام، ذاکرین عظام، نوحہ خان، ماتمیان، تمام کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ صلی علی محمد و آل محمد صلوات با جماعت باواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما بحق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ ہماری کی ہوئی عزاداری کو نصرت امام میں شمار فرمائے۔ اس عزاداری کا صدقہ مالک ملت تشیع کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ دشمنان محمد و آل محمد کو مولا نیست و نابود فرمائے۔ بیمار کربلا طبیب ملائکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مالک ہر بیمار کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنائے۔ ایام عزا میں تعاون کرنے والے، دام دل میں قدم سخن حصہ ڈالنے والے، شرکت کرنے والے، لنگر تقسیم کرنے والے، سبیلے لگانے والے، مجلس میں آنے والے تمام احباب کو مالک ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اور اس ذکر کا صدقہ مالک اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ۔ یہ صلوات اونچی ہے تو ایک ایسا صلوات پڑھ لیں پھر قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ المائدہ کی 15 نمبر آیت کے تحت
ہدایت اور ہادی کے عنوان پہ سلسلہ گفتگو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ آج عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہے اور محرم الحرام کا تیسرا روز ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کائنات میں افضل المخلوق انسان کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہے ہدایت، کیونکہ اگر انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اور گناہ کرتے 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 وہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا کہ وہ گناہگار سے غدار بن جائے گا۔ بندے کئی حیران ہو گئے ہیں لفظ سن کے۔ دیکھیں، غدار بندہ ایسے ہی نہیں بن جاتا، اس کی پہلی سیڑھی ہے گناہ کرنا۔ وہ گناہ بندہ کرتا رہتا ہے، شیطانی قوت بڑھتی رہتی ہے اور رحمانی قوت بندہ کھوتا جاتا ہے، کھو دیتا ہے۔ آخر کار گناہ کر کے وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہگار نہیں رہتا بلکہ وہ غدار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، بندے نماز کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، روزے کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، حج کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، شاعر حسینی کا احترام نہیں کرتے، اور مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان مقدسات کی جو حقیقتاً مقدسات ہیں، بالخصوص جن کی نسبت محمد ہو۔ آپ پریشان تو نہیں ہو؟ ابتدائی گفتگو ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان مقدسات کی جن کی نسبت محمد و آل محمد کے ساتھ ہے، جو جتنا، دیکھیں ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن حد الامکان مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے، ایسے کام نہ کرے کہ جن کا شمار گناہوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ گناہان صغیرہ ہوں، چاہے وہ گناہان کبیرہ ہوں۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے کسی ایک ایسے راہبر، کسی ایک ایسے ہادی، کسی ایک ایسے امام کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ اللہ کے عدل کے برخلاف۔ میں پہلا جملہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اور یہیں سے میں نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلی 2-3 دنوں کی مجلس کس کو یاد ہے اور کس کو یاد نہیں۔ کل ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ اللہ کے عدل کے برخلاف ہے۔ انسان کو جو چاہیے اللہ اسے پہلے رکھ دے، اور انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور اللہ ہادی پہلے نہ بنائے۔ میں اسی جملے کو آج بدل کے پیش کر کے تمہارے چہروں کی رنگت سے اندازہ لگاؤں گا کہ کون کون صاحب کہاں کہاں متوجہ ہے۔ یہ اللہ کے عدل کے برخلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیں، یہ اللہ کے بیٹا عدل کے، پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ یہ اللہ کے اہم، اللہ کو توحید اصول دین جب پڑھے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں تو توحید کے بعد دوسرا اصول، بولیے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بولیے میرے ساتھ، عدل ہے۔ تو ہم اللہ کو عادل مانتے اور وہ اپنے عدل کے برخلاف نہیں کرتا، تو یہ اس کے عدل کے برخلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا شیطان ہو۔ گمراہ کرنے والا شیطان ہے، موجود ہے۔ مسئلہ حل کر دوں، گمراہ کرنے والا شیطان موجود ہے اور وہ بندوں کو گمراہ کرتا، اور جب کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے ورگلا لیا تھا، اس لیے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ میرے امتحان لینے کے لیے تو نہیں آتے۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، کہ میں
میں بریڈ بورڈ میں پڑھتا ہوں تو آپ کی زیارت ہوتی ہے, یہاں آتا ہوں تو آپ کی زیارت ہوتی ہے. میں آپ کے لیے ہر وقت دعا کروں, سیدہ آپ کو سلامت قیامت رکھے. کچھ ہوتا ہے نا سامعین ایسے بھی ہوتے ہیں جو امتحان لیتے ہیں کہ وہاں کیا پڑھا جاتا ہے اور یہاں کیا پڑھا جاتا ہے, تو دونوں جگہوں پہ مختلف پڑھا جا رہا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ صدقہ ہے باب مدینہ تو العلم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ باواز. صلوات اس سے اونچی آواز میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں گمراہ کرنے والا موجود ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جی, اور یہ اللہ کی عدل کے برخلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو. جنہیں ہمارا 12واں امام سمجھ میں نہیں آتا, میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام غائب ہے لیکن ہماری ہدایت کرتا, تو مولوی آگے سے کہتا ہے کہ وہ غائب ہو کے ہدایت کیسے کرتا. میں پوچھتا ہوں تم مانتے ہو کہ شیطان نظر نہیں آتا؟ اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی غائب رہ کے ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ علیحدہ بات ہے کہ ضد کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, ورنہ ماننے پہ آؤ تو تم بڑا کچھ مان جاتے ہو. ہم کہیں کہ علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے, اور بھی کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں, اور خود گڑنے پہ آئے تو پھر حدیث گھڑ لیتے ہیں کہ اللہ برود معاشر فلاں بندے سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا. نہیں, بندوں کو سمجھ نہیں آئی, اور اس بات میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ بندوں کو سمجھ نہیں آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ادا کرتا ہوں, آپ بات مانتے ہیں, ہم نے کہا آگے آ جائیں تو بندے آگے آئے, ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ, مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. پھر بھی اگر آپ ایک مرتبہ اور کوشش کریں کر دیا کہ قبلہ شاید آگے کو 3-4 بندوں کی شاید جگہ ہو, تو ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آپ آگے آئیں گے تو بات کریں گے. اچھا ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں. بڑی جگہ بن گئی, بہت جگہ ہے, دل میں جگہ ہونی چاہیے, خیریت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات ظہور قائم کا برحق. دیکھیں ان کے عہدہ ایک ہی تھا, عہدہ تھا ہدایت. کیا عہدہ تھا؟ یعنی کام ایک ہی کرنا ہے, نام مختلف ہیں. ہدایت کے لیے ہاتھی کو جو پہلا نام دیا گیا اور جو پہلا عہدہ دیا گیا اسے کہا جاتا ہے خلیفہ. خلیفہ, اللہ نے نبی پہلے نہیں بنایا, رسول ہونے کا پہلے اعلان نہیں کیا, خلیفہ ہونے کا پہلا اعلان کیا. اب کچھ ہاتھی یاد رکھیے گا نبی بن کے آئے, کچھ رسول بن کے آئے, کچھ امام بن کے آئے, کچھ ہاتھیوں کو خلیفۃ الارض کہا گیا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ان کا مقصد صرف ایک تھا, کیا؟ ہدایت کرنا, ہدایت کرنا, ہدایت کرنا. نبی آئے ہاتھی بن کے, رسول آئے ہاتھی بن کے, جو بندے چوپو پیغمبر آئے ہاتھی بن کے, لیکن
नबूवत और रिसालत खत्म हो गई। सरकार मदीना, राहत कल्ब सीना, मदनी करीम आका, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, अली के मौला पर बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत तशरीफ फरमाए। मैं उलमा से दुआ का तलबगार हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएंगे ताकि ये मसला मैं इसी तरीके से अपने अहले सुन्नत भाइयों तक आज पहुंचा सकूं। देखें, सिलसिला नबूवत और रिसालत सरकार दो आलम पर खत्म हो गया। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो भी रंग बदल के, ढंग बदल के, नाम बदल के, जो कुछ भी बदल के नबी होने का ऐलान करे, वो शियों की निगाह में कल भी लानती था। समान बोलने के लिए याद रखिएगा, हम शिया सुन्नी दोनों घरों में कुछ मुश्तरकात हैं जिनमें हम मुश्तरक हैं। दोनों घर शिया और सुन्नी दोनों के अकायद। देखिए, इस बात पे शियों का भी यही अकीदा है, सुन्नियों का भी यही अकीदा कि मेरे नबी खातमुन नबीयीन है। मेरे नबी सिर्फ सैयदुल मुरसलीन नहीं बल्कि खातमुल मुरसलीन है। मेरे नबी सिर्फ सैयदुल अंबिया नहीं बल्कि खातमुल अंबिया भी है। नबी पे दरवाज़ाए नबूवत बंद हो गया, सिलसिलाए नबूवत बंद हुआ। ये जुमला हर बंदे के लिए नहीं। जो बंदा चुप रहा, मैं समझूंगा हुसैन का मेहमान है, अज़ादार शब्बीर है, माँ की मन्नत को पूरा करने के लिए मजलिस शब्बीर में आया है और हमारा मेहमान है। जो बंदा बोला, मैं समझूंगा उसकी माँ भी शिया है, उसका बाप भी शिया है, उसका दादा भी शिया है, उसका नाना भी शिया है। मुस्तफा पे, हसनैन के नाना पे नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ है, हदायत का सिलसिला नहीं। शिया सुन्नी दोनों घरों का मुश्तरका अकीदा। बल्कि ये अकीदा है खत्म नबूवत शियों के पास एक मजबूत अकीदा। हर बात हर बंदे के लिए नहीं, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं। आपने बड़े बड़े कदीम उलमा सुने होंगे, बड़े बड़े सैयद उलमा आप सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। मेरे जुमले पे बोलना नहीं, कम अज कम सर भी हिला दे तो मुझे कबूल होगा। शियों का अकीदा है खत्म नबूवत बड़ा खूबसूरत अकीदा है। देखिए, अकीदे हर किसी का अपना अकीदा है, लेकिन शियों जैसा अकीदा किसी का नहीं। अकीदा तौहीद और मुसलमानों का भी है, अकीदा तौहीद हमारा अकीदा भी है। दूसरों का अकीदा है कि अल्लाह वाहिद है, शियों का अकीदा तौहीद है अल्लाह अहद है। दूसरों का अकीदा तौहीद है अल्लाह खालिक है, शियों का अकीदा तौहीद है अल्लाह अहसनुल खालिकीन है। दूसरों का अकीदा तौहीद है अल्लाह राज़िक है, शियों का अकीदा तौहीद है अल्लाह खैरुर राज़िकीन है। बोलो, मैं अकीदा पढ़ रहा हूं जब मैं चुप हूं। दूसरों का अकीदा रिसालत और लोगों के पास भी है, लेकिन अकीदा रिसालत जो शियों का है वो किसी और का नहीं। दूसरों का अकीदा रिसालत ये है नबी 40 साल बाद रसूल बनता है। नबी 40 साल बाद नबी बना। शियों का अकीदा नबूवत और रिसालत दूसरों से जुदा है। शियों के बच्चे बच्चे का अकीदा नबूवत है कि नबी यहाँ आके नबी नहीं बनता।
अकीदा अकीदा जो बंदे करते फिरते हैं, ये अकीदा कोई मामूली चीज नहीं, कायनात की सबसे कीमती चीज है अकीदा, जो मुल्ला तुमसे चुराना चाहता है। इसीलिए तो मोहसिन नकवी ने कहा था नाते अली पढ़ो के अकायद की जंग है। अकीदा जहां तहरीर होता है उसे चेहरा कहते हैं। अकीदा क्या हो, बंदा गुफ्तगू करे तो सामने आ जाता है। अकीदा बड़ी नायाब चीज है बेटा, कभी अकीदा न छुपाना, कभी अकीदा न बदलना, अपने अकीदे की खुद हिफाजत करना और अल्लाह से कहना अल्लाह हमें इसी अकीदे पे मौत दे। अकीदा बड़ी नायाब चीज है, क्योंकि निजात का दारो मदार भी अकीदे पे है। चुप खामोश, पिछले तो ऐसे बैठे जैसे कोई अमानत के तौर पे यहाँ पे कह गए ना, इस जुमले पे खामोशी नहीं चाहिए, दाद भी नहीं चाहिए, ताईद चाहिए। बंदे कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, जो नमाज का मुनकर है वो लानती है, जो रोजे का मुनकर है वो लानती है, जो हज का मुनकर है वो लानती है, जो ज़कात का मुनकर है वो लानती है, जो जिहाद का मुनकर है वो लानती है, जो खुम्स का मुनकर है वो लानती है। उसका शिय्यत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो अहले बैत की मुवद्दत और मोहब्बत का इनकार करके इन चीजों को प्रमोट करे वो डबल लानती है। बोले अगर दिल नहीं बोलता तो सर तो हिले कम अज कम। नमाज पर हक है, जो नमाज का मजाक उड़ाए वो शिया नहीं। हाँ, नमाज पर हक है, नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, इनकार करने वाला गद्दार है। रोजा पर हक है, ना रखने वाला गुनाहगार है, इनकार करने वाला गद्दार है। बंदा के रोजा है ही नहीं, यानी ठों के नहीं, गलत है। उस बंदे का कोई ना वो शिया है ना वो सुन्नी है। देखे आमाल पर हक है, करने चाहिए, करने चाहिए, ना करके गुनहगार ना बनो। पर याद रखना निजात का दारो मदार मैं गलत पढ़ूं तो टोकिएगा, निजात का दारो मदार आमाल पे नहीं अकीदे पे है। अगर अमलों की वजह से निजात होती शैतान लानती ना बनता। वो लोग जब हमने चुप करके बैठे, ये जो तुमसे कब्र के अंदर सवाल होने हैं वो सवाल तुम्हारे अकीदे के मुतल्लिक़ ये बनु मैयार बनु अब्बासिया के टुकड़ों पे पलने वालों ने ऐसे ही हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को ये कह दिया कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। नहीं होगा, कब्र में पहला सवाल नमाज का। माशर में नमाज का पूछा जाएगा, माशर में पूछा जाएगा सबसे पहले नमाज का, कब्र में अकीदे का पूछा जाएगा। मन रब्बों का बता
پردہ کھول کے بیان کر ہی قبر میں شیعوں نے بھی جانا ہے، قبر میں سنیوں نے بھی جانا ہے، قبر میں شیعوں نے بھی جانا ہے، قبر میں سنیوں نے بھی جانا ہے، دونوں گھر قبر کی تیاری کر کے جانا۔ قبر کا امتحان پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے کہ سوال کون کون سے ہونے، تو ہونا کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ سوال کون کون سے ہونے ہیں۔ آل محمد نے بتا دیا قبر میں کون کون سے سوال ہونے، ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے اماموں نے انہیں بتا دیا کہ قبر میں کون کون سے سوال ہونے۔ سنی بھائیوں تمہارے اماموں نے بھی تمہیں بتا دیا سوال کیا ہونے، شیعوں تمہارے اماموں نے بھی تمہیں بتا دیا سوال کیا ہونے۔ اب دونوں گھر کم از کم قبر کی تو تیاری کرو۔ ماشاءاللہ ہاتھ کھول دیں، آپ بیٹا ہاتھ کھول دیں، سیدھے ہو کے بیٹھے۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ کا مزاج داد دینے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں مانگ بھی نہیں رہا، لیکن ہاتھ کھول کے تسلی سے قبر کی تیاری کریں جی، قبر کی تیاری کریں جی، پھر کہہ رہا ہوں قبر کی تیاری کریں۔ سنی بھائیوں تم سے ہونے ہیں قبر میں 3 سوال، شیعوں تم سے ہونے ہیں 5 سوال۔ کیا بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے، کسی کی قبر میں 3، کسی کی قبر میں 5۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اہل سنت بھائیوں کی قبر میں ہونے ہیں 3 سوال، من ربوں کا، پریشان ہو گئے، وہ مہمان حسین کے ہو، حسین کے صدقے سنی بھائیو تم بھی کیا یاد رکھو گے، ہو سکتا تمہیں مولوی صاحب نہ بتائیں، میں قبر کا پرچہ بھی بتا دیتا ہوں، سوالوں کے جواب بھی میرے سنی بھائیو تم سے پہلا سوال ہونا ہے من ربوں کا بتا تیرا، دوسرا سوال ہونا ہے ماں دینوں کا بتا تیرا، دین کیا ہے جی۔ اچھا وہاں پہ اگر تم نے اپنے دین کا تعارف کروانا ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھنا، تو اس کے لیے تمہیں دین پہ چلنا بھی ہوگا، دین پہ عمل پیرا بھی ہونا پڑے گا، اور صرف چلنا اور عمل پیرا ہونا ہی نہیں بلکہ تمہیں سنی شیعہ بھائیوں تمہیں دین کی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس دین کی معرفت کے لیے کسی مولوی کا سہارا نہ لینا۔ وہ بچے دین کا علم ہی لینے کے لیے مدرسوں میں گئے تھے جو بعد میں خود کا حملہ آور بن گئے، پریشان ہو گئے، بیٹا وہ دین کا علم حاصل کرنے ہی مدرسوں میں جاتے ہیں، بعد میں برین واش ہوتے ہیں، پھر بندے خود کا حملہ آور بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، دین کی باتیں بتاؤ، دین سکھاؤ، ملا نہ بناؤ۔ 8 سال لگتے ہیں بندے کو ملا بنتے ہوئے، یہ ساری زندگی بندہ نہیں بنتا۔ کبھی کہیں علی کو بھونک رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں عزاداری روک رہا ہوتا۔ دین کی اگر تم معلومات اور دین کی معرفت لینا چاہتے ہو تو جنہوں نے دین پھیلایا ہے ان کے دروازے پہ جاؤ۔ جو بندے چپ ہیں تم کیا سمجھتے ہو دین کسی ملا نے پھیلایا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں دین پھیلایا ہے فقراء نے، سادات نے۔ پھر کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں، بر صغیر
صغیر پاک و ہند میں کسی ملا مولوی نے دین نہیں پھیلایا. برے صغیر پاک و ہند کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھایا ہے تو فقیر نے پڑھایا. سب سے پہلے جس نے برے صغیر میں بندوں کو دین کی معرفت دی اس کا نام ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قاسمی حسنی حسینی. کیا بات ہے. واہ جی واہ. پریشان ہو گئے. ماں کی طرف سے حسنی باپ کی طرف سے حسینی قاسمی سید. واہ جی واہ. خواجہ اس لیے کہا جاتا تھا بزرگی کی وجہ سے. نام معین الدین رہنے والے سنجر کے ہجرت کر کے آئے اجمیر. واہ جی واہ. ان کو سنی بھی سلام کرتے ہیں شیعہ بھی سلام کرتے ہیں. واہ جی واہ. انہوں نے ہارمونیم رکھ کے ڈھولکی رکھ کے ہندو میوزک پسند تھے. انہوں نے میوزک کو استعمال کر کے لوگوں کو دین بتایا. انہوں نے ایک کال پر بندوں کو مسلمان کیا. واہ جی واہ. کیا بات ہے. واہ جی واہ. کال سے بنا قوالی قوالیوں سے انہوں نے بندوں کو بندے مسلمان کر دیے. واہ جی واہ. جو بندے چوپ ہو وہ کال کیا تھا من کن تو مولا ہو. واہ جی واہ. جیو جیو جیو. اس کال سے بنا قوالی بندے من کن تو مولا کی پکار سن کے ہندو جھومنے لگے. کیا مٹھاس ہے کیا شور ہے کیا مزہ ہے. جب علی علی ہونا شروع ہو گئی بندوں کے دل میں علی بسا. علی سے پھر محمد بتایا محمد سے پھر اللہ بتایا پھر انہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا پھر محمد رسول اللہ پڑھایا. بندے کٹھے ہو کے ان کے پاس آگے ہمیں بتائیے آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ دین ہے کیا وہ دین ہے کون. انہوں نے آخرکار بندے کٹھے کر کے دین کی معرفت کرائی. قبر میں بھی ہونا ہے دین کا سوال. اگر فقیر کے ماننے والے ہو تو قبر میں فرشتے پوچھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو جواب معین الدین والا دینا دین است حسین. واہ جی واہ. جیو. زندہ باد. زندہ باد. سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے حیدری. جیو جیو. مولوی نے نہیں دسیا سید باہ حکیم شاہ بخاری سید باہ حکیم شاہ بخاری. بندہ کو چیز خریدے تو اوپر احتیاطی تدبیریں بھی لکھی ہوتی ہیں. میں آپ نے عنوان کی احتیاطی تدبیر بیان کر دوں تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. میری تقریر میں بولا ہوا لفظ ملا اور مولوی اس کے لیے ہے جو آل محمد سے بندوں کو دور کرتا ہے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. پریشان ہو گئے آپ لوگ. مطلب تسی سمجھتے ہو جو تو نماز پڑھاتا ہے سلطانی انہوں پہ آندا ہے. مطلب تسی سمجھتے ہو جو ٹھاڈے مردے نو آندا ہے سلطانی انہوں پہ آندا ہے. میں کچھ چاہ لوں کہ تمہیں علماء کا مخالف اور علماء کو تمہارا مخالف بنا دوں. واہ جی واہ. واہ جی واہ. جیو جیو. کیا بات ہے. جیو. کئی بندے سیر بھی نہیں کھلائے. علماء سے پیار کرو واہ جی واہ. نفرت ان سے کرو جو تمہیں آل محمد سے دور کرو. واہ جی واہ. کیا بات ہے. علماء کی عزت علماء کا احترام تمہارے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. علماء کا احترام لازمی کرو لیکن ملا سے بچو واہ جی واہ. جو تمہیں آل محمد سے دور کرے وہ کسی مسلک کا ہو واہ جی واہ. واہ جی واہ. کیا بات ہے. جو تم سے عقیدہ چھیننا چاہے اس سے بچو واہ جی واہ. کیونکہ نجات کا دار و مدار ہے عقیدے پہ. واہ جی واہ.
کس پہ؟ اب عقیدہ 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 میں بندوں کے چہرے دیکھ پہلے راجہ عمران چہرے دیکھوں گا پھر جملہ پڑھوں گا پھر چہرے دیکھوں گا زیارت مومن کی زیارت بھی مومن کی زیارت بھی تو ثواب کا درجہ رکھتی ہے میں زیارت کروں گا جملہ پڑھنے سے پہلے بھی اور جملہ پڑھنے کے بعد بھی دیکھو عقیدہ اپنا اپنا توحید کا عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے اور ہم مسکین شیعوں کا بھی رسالت کا عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے اور ہم مسکین شیعوں کا بھی عقیدہ ختم نبوت ہمارے غیر شیعہ بھائیوں کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے لیکن ہمارا عقیدہ ختم نبوت ان سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین ہے شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے ایک دن یہ بات کی تھی منبر پہ جملہ ان کا میں ان کا نام لے کے کرتا ہوں ارے مذہب کے وہ عالم ہیں میں ان کا نام نہ لوں تو پھر کیا کروں کیا بات حوالہ دیتے ہوئے کسی اور کا نام لے سکتے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے لے سکتے ہیں تو اپنا نام بھی نہیں لے سکتے انہوں نے کہا جی بندے کہتے ہیں کبھی کوئی شیعہ سنی ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بڑے دیکھے کہتے جی مجھے بندوں نے حیران ہو گیا کہ کرنے والی بات کریں شیعہ کا بزرگ نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی وہ اکثر شیعہ ہوتا ہے جو ڈر کی وجہ سے جلوس نہ نکلنے دے وہ سنی ہی ہوتا ہے وہ بھی شیعہ پلے بھی شیعوں کے گھر میں ماں نے نیاز بھی کھلا کے جوان کیا اور جب بات مذہب کی آئے تو پھر نوکری بچانے کے لیے ایسے شیعہ سے سنی کروڑ درجے اچھے ہمارے بغمان پورے ایس ایچ او تھا عمر دراز اس کا نام تھا کیا نام تھا اس کا میں چشمدید گواہوں سنی پھٹا پڑ گیا محرم کے دنوں میں مجلس تھی لوگوں نے جو وہاں پہ تکفیری تھے غیر شیعہ لوگ تھے انہوں نے کہا ہم نے مجلس نہیں ہونے دینی ہم نے جلوس نہیں نکلنے دینا مسجد کے آگے سے جلوس نہیں گزر سکے گا مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بندوقیں لے کے مسجد کی چھتوں پہ آ گئے بریلوی اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے خدا دیو بندے ہو انہوں نے 50 سال ہو گئے جلوس کرتے ہیں تسی نویں مولوی صاحب مسجد چاہے نہیں انہوں نے مگر لگ گئے تو اس سے پہلے والے مولوی صاحب تھے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا یہ نئے مولوی صاحب آئے ہیں آپ ان کی باتوں میں نوجوان لگ کے تو بندوقیں لے کے چھتوں پہ چڑھ گئی اس سے پہلے قتل و غارت تو پولیس آ گئی 50 سال پرانا جلوس ایس ایچ او آ گیا اس نے آ کے مولوی صاحب کو مسجد بند کر لی بندے بٹھا لی انہوں نے کہا لڑو نا میرے علاقے میں دہشت گردی نہ کرو میں خود اہل سنت ہوں میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر دوں ایسے سنی کو میرا سلام ہے انہوں نے کہا قتل و غارت نہ کرو بیٹھ کے بات کرو دروازہ اس نے بند کر دیا مولوی اس نے اندر بٹھا لیا اس نے کہا مولوی صاحب آپ آئے ہیں نئے میرے علاقے کے اندر میرے یہاں پہ ڈیوٹی کرتے سال ہو گئے ہیں پچھلے سال بھی یہ جلوس نکلا تھا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس سال آپ نے نیا فساد کھڑا کر دیا بندے بچوں کو ورگلا کے بندوقیں دے کے چھت پہ کھڑا کر دیا کتنا بڑا نقصان مولوی نے کہا نہیں نکلنے دینا جلوس مسجد کے آگے سے نہیں گزرے گا ایسا چلے گا کیوں نہیں گزرے گا میں ابھی گزار لیتا ہوں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں مسئلہ حل کر دیتا ہوں لیکن میں ہوں سنی شیعہ نہیں ہوں آپ سمجھیں کہ شاید میں شیعہ ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں میرا نام عمر دراز ہے مولوی صاحب نے کہا جی ہاں جی بولو کیا ہے اس نے کہا جی یہ پچھلا
پچھلا جمعہ میں نے آپ کے پاس پڑھا ہے، آپ کی پہلی صف میں تھا، اس نے کہا جی ایسے جو صاحب میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے تقریر میں کہا تھا یہ جو شیعہ پٹتے ہیں نا ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے اس لیے یہ ماتم کرتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ سزا دے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ایسا جو عمر دراز اس نے کہا کہ جنہیں اللہ سزا دے مولوی صاحب چپ، منہ دیکھے میں یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا سپریم کورٹ جسے سزا دے اس کی سزا میں تو معطل نہیں کر سکتا، اللہ سزا دے تو معطل کر رہے ہو؟ سزا کس نے دی ہے؟ مولوی نے کہا اللہ نے۔ اس نے کہا بات ختم، پیچھے ہٹ، میں مسجد کا سپیکر کھول کے آج اعلان کروں گا۔ اس نے کہا کیا؟ حضرات جنہیں اللہ نے سزا دی ہے وہ سزا کے طور پہ اللہ کے گھر میں ماتم کریں۔ اللہ تو پٹاندہ پہ ہے نالیوں سے شیعہ نو آکھیا تسی جلوس لے کے تے سیدھا مسجد جانا ہے، میں فورس لے آواں گا تے مولوی صاحب تسی میرے نال تھانے چلو۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ مولوی نے مسجد کی کمیٹی نو آکھیا ایس ایچ او صاحب سمجھاؤ انہاں نو آکھو چلو باہر پٹ لین اندر نہ پٹن تے دوجا جدوں نماز ہو رہی ہوے اودوں ہلکا نہ ایسا جو آکھیا چلو جی تسی کہندے ہو تے شریفوں میں تہاڈے کہن تے مان لینا نہیں تے میں ماتم تے میں مسیتے ہی کرانا کیونکہ بندا مسجد چاہیے۔ جھگڑا ختم ہوا کہ نہیں؟ بولو بولو نا، ہوا کہ نہیں؟ تھا کون؟ سنی۔ لڑائی مک گئی، مولوی صاحب بھی راضی، ماتمی بھی راضی۔ لڑنے والی کیا بات ہے، جھگڑنے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنا کام کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا تم جو خاندانی شیعہ ہو تمہارا عقیدہ دوسرے کے عقیدے سے جدا ہے۔ ہم میں اتنی بھی گنجائش نہیں ختم نبوت کے معاملے میں، کیونکہ ہمیں پتا ہے بندے سنی سے شیعہ، شیعہ سے سنی ہو جاتے، لیکن آج تک کوئی شیعہ سنی ضرور ہوا ہے، مرزا ہی نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج، آج تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا احمدی نہیں ہوا۔ اس نے لعنتی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے اسے بچپن سے علی ولی اللہ کی کرتی دی ہے، وہ مجلس میں آیا ہے، ساکر سے اس نے علی سنا ہے کہ علی اتنی فضیلت والا، علی اتنے مقام والا، علی اتنی عظمت والا۔ وہ بچہ جانتا ہے جب محمد کے بعد علی نبی نہیں تو کسی بازاری ماں کا بیٹا بھی نہیں۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔
کر نہیں ہو سکتا. واہ جی واہ. دنیا اگر علی کو ہاتھی مان لیتی غریب بہنوں کو لے کے مدینے سے نہ جاتی. خدا تیری ہائے قبول کر. کربلا برپا ہی اس لیے ہوئی لوگوں نے جو حق کے ہاتھی تھے ان کا انکار کر دیا. کل جہاں سے مذاہب چھوڑا تھا آج وہیں سے شروع کرتا ہوں. شیعہ سنی بھائیوں، 2 بیویاں جنہوں نے حسین کو روکا. پہلی بی بی ام سلمہ رو رو کے کہتی رہی حسین علی کی بیٹی کو لے کے نہ جا. خدا تیری ہائے قبول کر. آج محرم کی 3 ہو گئی ہے، کل سے کربلا میں قافلہ پہنچ چکا ہے. لیکن میری مجبوری سمجھے کہ میں ایک دن میں ہی آپ کو ورود کربلا بھی سنا دوں گا، زمین کربلا کا خریب بھی سنا دوں گا. لیکن ایک جملہ سن لو ان کے لیے جو ماتمی بیٹھے ہیں، اور بالخصوص جن کی دعائیں حضرت عباس کے پرچم کے نیچے قبول ہوتی ہیں. پہلی بی بی جس نے حسین ابن علی کو روکا وہ نبی کا حرم حضرت ام سلمہ. بچوں یاد رکھنا. دوسری بی بی جس نے حسین ابن علی کو روکا نہ جا، وہ بی بی کوئی اور نہیں، عباس کی ماں. خدا ہائے کہنے والوں کو سلام. عباس کی ماں، علی کا حرم، امیر المومنین کی زوجہ جناب ام البنین. یہ 2 بیویاں حسین ابن علی سے فرماتی رہی ہمیں ساتھ لے کے جاؤ. حسین فرماتے تھے حکمت کیا تھی؟ فرماتے تھے ایک ہے نبی کا حرم، دوسرا ہے علی کا حرم. ایک ہے زوجہ مصطفیٰ اور دوسری ہے زوجہ مرتضیٰ. دونوں کو ساتھ لے کے گیا تو بندے کہیں گے حسین میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا جو جنگ میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے. اس لیے میں تم دونوں کو مدینے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہاری خدمت کے لیے اپنی 7 سال کی بیٹی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلام. خدا رونے والوں کو جناب سغرا وہ چھوڑے کی مالکن اکبر کے حصے کی بہن کیڑا شیعہ دی ہائے نہیں نکلی. حسین نے فرشتوں میں نام بھی نہیں لکھوائے اور تیار ہو کے بھی کھڑی تھی. بلکہ صرف تیار نہیں بلکہ کتاب کے الفاظ ہیں محمل میں بیٹھ گئی تھی. جب بیٹھی تھی تو بال سیاہ تھے اور ہاتھ ہوئے تو سینے پہ لازمی آوے. حسین کی یہ پہلی بیٹی ہے جو 7 سال کے سن میں سکینہ سے پہلے، علی کی بیٹی زینب سے پہلے اس کے بال سفید ہوئے. اس کے بال سفید تب ہوئے ہیں جب یہ محمل میں بیٹھی تھی اور اسے اکبر نے کہا تھا اتر. ماتم کرو مولا تمہارا ماتم قبول کر. خدا رونے والوں کو سلام. کبیدہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت پہ ہائے ہے. تم پردیس میں بیٹھے ہو، تمہیں اس بات کا زیادہ احساس ہوگا کہ پردیسی کو پردیس میں بیٹھے ہوئے ان کی بڑی یاد ستاتی ہے تو دیش میں بیٹھے. میں خود پردیسی ہوں، میں خود پردیسی ہوں. مجھے کم از کم 5 مہینے ہو گئے گھر چھوڑے ہوئے. گھر سے فون آتا فوری اٹھاتا ہوں خیریت ہو، مسئلہ نہ بن گیا. حالانکہ میری خاندان پیچھے موجود ہے. حسین تیرے حوصلے میں کائنات قربان کر جو دیش میں اپنی 7 سال کی بیٹی کو چھوڑ دیا. حسین چلنے لگے، خدای اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر. مرتضیٰ کی زوجہ امیر المومنین کا حرم راجہ عمران عباس کی ماں آئی اور آپ کہتی حسین مجھے ساتھ لے کے جاؤ. جناب ام البنین، نام فاطمہ، عہدہ ام البنین، لقب ام البنین، مجھے ساتھ لے کے. حسین نے فرمایا نہیں لے کے جاؤں گا. حکم امام سمجھ کے خاموش ہو گئی. لیکن جب پتہ چلا نا حسین ساتھ نہیں لے کے جا رہے
رو کے پہلا سوال کیا، حسین چلو ساتھ میں لے کے جانا، یہ بتا عباس کہاں؟ جی اماں میں قریب ہوں، کہا میں قریب آ۔ حسین یہ نوکر تیرا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چاہیے۔ سنو گے عزادارو، سنو گے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا وعدہ پروردگار ہے۔ رفیق جیسے کہا نا عباس میرے قریب آ، حسین عباس دے تھوڑی دیر کے لیے۔ جناب حسین نے جناب عباس کا ہاتھ عباس کی ماں کے ہاتھ میں دیا، کہا غازی تجھے حسین سے تھوڑی دیر کے لیے مانگا ہے، چل میرے ساتھ قبر رسول پر۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ حضرت عباس چلے ماں کے ساتھ۔ یہ جملہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جائے، یہ جملہ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس جملے کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیچھے راز ہے علی کی بیٹیوں کی عزت کا۔ حضرت عباس کی والدہ ام البنین نے سرکار عباس کو ہاتھ سے پکڑا، قبر رسول پہ لے کے بلا تشبیہ قبر رسول پہ حضرت عباس کی ماں نے سر سے چادر اتاری۔ کر لو ماتم جتنے شیعہ بیٹھے ہو، اس سال وہی روئے گا جو اس سال ہے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ چادر سر سے اتاری، غازی چپ کر کے دیکھتا رہا۔ اچانک عباس کی ماں نے عباس کا ایک ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سفید سر پہ رکھا، رو کے کہا غازی تیرا ایک ہاتھ رسول کی قبر پہ، ایک ہاتھ تیری ماں کے سر پہ ہے، آج مجھ سے وعدہ کر تیری زندگی میں کوئی زینب کی چادر نہیں۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے، ذرا پڑھو۔ خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر، تیری زندگی میں کوئی زینب کی چادر نہیں لوٹے گا۔ غازی رو کے کہتا تو اجازت لے میں تیرا وعدہ وفا کروں گا۔ چادر تو دور کی بات ہے، کوئی علی کی بیٹیوں کے خیموں کو بھی نہیں دیکھے۔ ماں اور بیٹا دونوں واپس آئے، قافلہ تیار تھا۔ کیا تھا جی؟ بنو ہاشم کے گھر کے کمروں کے تالوں کی چابیاں باری باری حسین کی 7 سال کی ضعیف بیٹی سغرا کے ہاتھ پہ آئی جا رہی تھی۔ سب سے آخر میں جس نے چابی رکھی اس کا نام ہے جناب ام رباب، اصغر کی ماں، گود میں اصغر کو اٹھایا ہوا، اور آ کے چابی جب جناب سغرا کے ہاتھ میں رکھی نا، جناب سغرا نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رو کے کہتی ہے چلے تو تم سارے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اصغر تو ماتم کرو، ماتم کرو۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو منہ کا پرسہ پڑھ رہے ہو۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھ جو ماتم میں بلند ہو رہے ہیں۔ اصغر کی ماں نے تھوڑی دیر کے یہ جملہ سننے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ جملہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا۔ اصغر کی ماں نے تھوڑی دیر کے لیے جناب اصغر کو جناب سغرا کی گود میں رکھ کے، اس سے پہلے کہ اصغر کی ماں اس غم سے مر چپ کر کے اٹھنے قدم واپس گئی، وہاں جہاں محمل تیار کھڑے تھے۔ ساریاں بیویاں دیکھ رہی ہیں کہ اصغر ہے سغرا کے پاس، ایک ایک کر کے سراب کبرا آئی، اصغر آ جا، اصغر نہیں آ، پڑھوے شیعہ تو نہایت آواز مار رہے۔ جناب سغرا نے جناب علی اصغر کو سینے سے لگایا، کان میں اتنا کہا اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا، میرا سہارا بن، تو مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ اصغر بہن سے چمٹ گیا، جناب کبرا آئی، اصغر آ جا، اصغر نہیں آیا، سکینہ آئی، اصغر آ جا، اصغر نہیں آیا، رقیہ آئی، اصغر آ جا، اصغر نہیں آیا۔
ساری بیبیاں آئیں اور آ کے کہتی نہیں اصغر آ جا. اصغر کسی کے پاس نہیں آیا. جب محمل تیار ہو گئے حسین نے فرمایا عباس بیبیوں کو محمل میں سوار کیوں نہیں کر رہا؟ حسین ابن علی کا پوچھنا تھا. غازی رو کے کہتا ہے ذرا صحن میں دیکھ، اس سے پہلے کہ تیری بیٹیاں مر جائیں، اس سے پہلے کہ تیرے حرم مر جائیں، صحن میں قیامت صغریٰ برپا ہے. اصغر بہن کے پاس چلا گیا ہے. سب بلاتے ہیں اصغر نہیں آتا، سب بلاتے ہیں ماتم کرے آتے اصغر نہیں آتا. حسین چلے وہاں جہاں بیٹی بیٹھی تھی، قریب جا کے حسین نے بازو آگے کیے، آگے کر کے کہا اصغر آ جا. اصغر نہیں آیا. حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. اصغر نے تڑپ کے بہن کی گود چھوڑی.